شربلو میں پر نسی میچتر عصر کلے یار اغمون میدون. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کا مقدمہ ہے اور قاضی شریح رحمہ اللہ کے پاس ہے. وہ یہودی مقدمہ دائر کرتا ہے کہ یہ جو زرہ ہے یہ میری ہے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل مانگی گئی، ثبوت مانگا گیا تو فرمایا میرا بیٹا حضرت حسن بھی گواہی دے رہا ہے اور میرا غلام کمبر بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ زرہ میری ہے. تو اس قاضی نے کہا کہ بھائی شریعت میں بیٹے اور اپنے غلام کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اب ایک جنتی کی جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو قاضی شریح نے کہا کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن فقہ میں اور قضاء میں فیصلوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنے غلام کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. عزیزان محترم، کتاب ہے ابن عساکر اور چینل ہے بول ٹیلی ویژن. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ چینلز کو چاہیے کہ کم از کم اپنا ریٹ اپنا رینک بڑھانے کے لیے اپنے چینل کو اوپر لانے کے لیے کم از کم فرقہ واریت جیسے گفتگو یہاں پہ نہ کی جائے. مگر اس کا وتیرہ ہے جیسے رمضان آتا ہے تو کچھ علماء کو بٹھا کے چار مسالک علماء کو بٹھا کے ایسے شارگیزی پیدا کی جاتی ہے جس پر فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے اور لوگوں کے مذہبی جو عقائد ہیں ان کو اشتعال دلایا جاتا ہے، انتشار پیدا کیا جاتا ہے اور لوگ اس پر بہت زیادہ اثر لیتے ہیں. پھر نجی محفلوں میں بیٹھ کے تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر پھر ماحول گرما گرمی کی طرف چلا جاتا ہے، قتل و غارت کی طرف چلا جاتا ہے. تو میں بول ٹیلی ویژن سے گزارش کروں گا کہ آپ تخریبی پروگرام نہ کریں، تعمیری پروگرام کریں. اس وقت ملک پاکستان کی عوام چاروں مسالک اس بات کے متحمل نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ شر انگیزانہ گفتگو کی جائے. اب ایک صاحب پر سن رہا تھا اور مفتی مبارک صاحب کی بھی یہ بات میں نے سنی ہے کہ وہ قاضی شریح کے حوالے دیتے ہیں کہ قاضی شریح کی عدالت میں ایک یہودی آتا ہے، وہ مولا علی کے خلاف ایک مقدمہ لے کے آتا ہے جو زرہ والا معاملہ آپ نے سنا ہے. وہ کہتا ہے یہ زرہ میری، مولا فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں یہ زرہ میری ہے. اب یہ قاضی شریح کہتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے گواہ کیا؟ مولا میرے کائنات کے پاس کہتے ہیں گواہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ نہیں لکھا کہ یہودی نے کون کون سے گواہ پیش کیے. دیکھیں یہ ہمیں نہیں ملتا، یہ کسی مولوی کی زبان سے نہیں ملتا کہ یہودی نے فلاں کو گواہ پیش کیا ہو کہ یہ زرہ میری ہے. مگر بہت سارے ناصبیت پر موضوع، ناصبیت کو ظاہر کرتے ہوئے مولا علی کو موضوع بحث لایا جاتا ہے کہ کس نے کسی وجہ سے مولا علی کی ذات میں تنقیص کی جائے. اگر سب سے پہلے قاضی شریح کا متعارف کریں، قاضی شریح وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن مرجانہ ابن زیاد نے اشرفیوں کا ڈھیر لگا کر سونے کی چمک دلا کر امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کروایا تھا. یہ قاضی شریح جس کا نام لے رہے ہیں وہ کوفہ میں رہنے والا تھا. تو اس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا. امام حسین کے قتل کو مباح قرار دیا تھا. سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر کی چمک کی تاب نہ لاتے اس نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا امام حسین کے قتل کا. اب بہرحال اب قاضی شریح نے جب گواہ طلب کیے تو میرے کہنے کہا یہ میرے دونوں شہزادے گواہ ہیں. تو اس نے کہا کہ دونوں شہزادوں کی گواہی نہیں ہے. اب میں یہاں پہ رک گیا. سب سے پہلے مولا علی کی ذات دیکھے کون ہے. قرآن کی آیت ہے، ہم اس کی رات قرآن کی آیت دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر میرے پاس دلیلیں اور بھی ہیں ہزاروں سینکڑوں، لیکن سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں، پھر اس کے آگے میں بڑھ کے دلیل دے رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے وَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ اے میرے پیارے حبیب محمد، ان مشرکین حجاز کو، ان کافران حجاز کو، ان مشرکین مکہ کو
سرزمین حجاز کے مشرکین کو کہہ دو کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کل کہہ دو کفا کافی ہے باللہ، کہہ دو کہ میرے لیے کافی ہے. کون کافی ہے؟ میری رسالت کی گواہی کے لیے باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے. شہیداً بینی و بینکم، آپ کے اور میرے درمیان وہ گواہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تمام تفسیریں مذہب اہل بیت اٹھائیں، ہمارے بھائیوں کی اٹھائیں، تفسیر منصور اٹھا لیں یا اور تفسیریں اٹھا لیں. ومن عنده علم الکتاب سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تو رسول کی ذات کیا ہے؟ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ میرے لیے کافی ہے وہ گواہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور وہ شخص میرے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس ومن عنده علم الکتاب، کتاب کا علم ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اور علی ابن ابی طالب کی ایک ہی گواہی رسول کہتے ہیں میرے لیے کافی ہے. تو بابا جو ایک گواہی رسول کی رسالت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے کافی ہو، تو قاضی شرع کی عدالت میں وہ گواہی کافی کیوں نہیں؟ بات آتی ہے. یہ ابن ساکر کی یہ من گھڑت روایت ہے، اس میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں. اگر اس پر کچھ زیادہ زور بھی دے تو روایت یہی ہے، دلیل یہی ہے کہ جس کو رسول اللہ اپنے لیے گواہی کافی قرار دے رہا ہے، زراعت کو تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، زرا کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جبکہ وہ گواہ رسول کی رسالت کے لیے کافی بن رہا ہے. اچھا ایک گواہ. اب یہاں پہ بچوں کو لایا گیا. ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ میرے پیارے حبیب محمد کہہ دو ان جھوٹوں سے، نصارہ سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نساء کو لاؤ، میں رسول اپنے نساء کو لے کر آتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، میں اپنے نفسوں کو لے کے آتا ہوں. کرنا کیا ہے؟ ہم نے گواہی دینا ہے. پیچھے مسئلہ کیا چل رہا تھا کہ اللہ کی توحید پر مسئلہ چل رہا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا تھا. تو یہ 3 دن مناظرہ چلتا رہا، مگر وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے. لیکن جب اللہ کی توحید کو بنوانا پڑ گیا تو رسول نے امام حسن حسین کو گواہی کے لیے ساتھ لے کر گئے، اپنی بیٹی کو مولا علی کو لے کر گئے. اب یہاں پہ بات کر شرح میں جناب حسن حسین کی بات ہو رہی ہے، تو میں کہتا جو امام حسن حسین اللہ کی توحید کی گواہی کے لیے اور رسول کی گواہی کے لیے قرآن کی نص سے گواہ بن رہے ہیں، وہ اپنے باپ کے گواہ نہیں ہو سکتے. دلیل آپ کے سامنے ہے، اور سینکڑوں ایسی حدیثیں آ رہی ہیں. یہ وہی گواہ ہے کہ جو فتح کے معاملہ میں اپنی ماں کے گواہ بنے. آیا مولا علی کو نہیں پتا سب سے بڑا اسلام کا امام نسائی لکھتے ہیں، امام بہقی لکھتے ہیں، اور بہت سارے علماء محدثین لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا قاضی اسلام میں اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، جو سپریم جسٹس آف اسلام ہو. اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچوں کی گواہی کافی ہے کہ نہ کافی ہے. تو یہ جو بات کی جاتی ہے اس میں صرف اور صرف تنقیص سے مولا علی ہوتا ہے، توہین اہل بیت ہوتی ہے. جو بھی ایسی روایات پیش کرے جس میں مولا علی کے شان میں کمی واقع ہو وہ تو توہین اہل بیت کے زمرہ میں آتا ہے. توہین اہل بیت اصل میں توہین رسالت کے زمرہ میں ہے. ایسے جو ناصبی دلیلیں دیتے ہیں پھر ماننا پڑے گا ان کے اندر بغض اہل بیت ہے جو وقت فوقت عیا ہوتا ہے. امام حسن حسین اپنے بابا کے گواہ ہیں. جب قرآن اس کے نص دے رہا ہے کہ امام حسن حسین اللہ کی توحید کے گواہ ہیں، رسول کی رسالت کے گواہ ہیں، خود علی کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کافی ہے وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. تو اب یہاں پر جو بھی اہل بیت کی شان میں ایسی گستاخانہ عبارت لکھتے ہیں، ابن ساکر کا حوالہ دیتے ہیں. ابن ساکر وہ کتاب ہے. تو ابن ساکر نے یہ بھی روایت کی ہے کہ مولا علی کو اور امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ دینے والی مستور ہے جوزہ بنت اشیس، مگر وہ کہاں سے زہر آیا، کون لے کر آیا، کس کے حکم پہ آیا، وہ بھی ابن ساکر کی عبارت آپ کے سامنے ہے. وہ بھی روایت کریں کہ کس نے زہر دی، اس کے محرکات کیا تھے. اور یہی ابن ساکر وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ دوم متا کو بند نہ کرتا تو پھر کیا مطلب کوئی شک النسل ہی زنا کی طرف راغب ہوتا. یہ وہی ابن ساکر ہیں. ان کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں آپ کے سامنے، وہ بھی روایات مان. اگر یہ روایت ہے تو پھر وہ روایت آپ کو ماننا پڑے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.